السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم۔ وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اس وقت ملک میں ایک مسئلے کی بہت بڑی گہما گہمی ہے، اور ملک کے باشندے اس مسئلے سے متعلق دو الگ الگ پہلوؤں پر، اور وہ مسئلہ UCC کا ہے، یونیفارم سول کوڈ۔ یونیفارم سول کوڈ نہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، نہ ملک کے حق میں بہتر ہے، نہ ملک میں بسنے والے دوسرے اور مذہب کے ماننے والوں کے لیے بہتر۔ در حقیقت یہ انتخابی منشور تھا BJP کا، اور اسی منشور کو پورا کرنے کے لیے اس وقت یہ مسئلہ اٹھایا گیا، اس لیے کہ 2024 کے الیکشنز قریب ہیں، اور ملک کی جو اکانومی ہے، ملک کی جو اقتصادی حالت ہے، فائنانشیل پوزیشن ہے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ملک اقتصادی اعتبار سے بہت بڑی گراوٹ کا شکار ہے، اور جتنے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں اپنے کاروباروں کو لے کر بے حد و حساب پریشان ہیں۔ ایک مثال دے دوں کہ ٹماٹر کا ریٹ سن کر لوگ ٹماٹر کی طرح لال ہو رہے ہیں نہیں؟ اس وقت میں ٹماٹر کا ریٹ سن کر لوگ ٹماٹر کی طرح لال ہو رہے ہیں۔ پیٹرول سستا ہو گیا اور ٹماٹر مہنگا ہو گیا۔ ایک مثال دی میں نے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ ملک کے حالات مہنگائی کے اعتبار سے بہت زیادہ گرے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ اکانومی ملک کی پستی کی طرف ہے۔ اور اس حکومت کی ایک عجیب پالیسی ہے کہ وہ اہم اور ضروری مسائل پر توجہ دیے بغیر غیر ضروری اور غیر اہم مسائل کو عوام میں لا کر عوام کا رخ اصل مسئلے سے ہٹاتی ہے۔ یہ BJP حکومت کی سب سے بدترین پالیسی۔ ملک جب آزاد نہیں ہوا، تھوڑی آج کی تقریر میں سیاسی باتیں رہیں گی، تھوڑا برداشت کر لینا۔ ملک جب آزاد نہیں ہوا
اور آزادی کی جد و جہد کرنے میں کیا ہندو اور کیا مسلمان سب نے ایک ساتھ مل کر کام کیا، اور اس وقت کا وہ عملی اتحاد ہی ملک کی آزادی کا پیش خیمہ بنا، ملک کو آزاد کرنے کا ذریعہ بنا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پیوست کرائی گئی اور ذہن و دماغ میں بٹھائی گئی کہ ملک کی آزادی میں مہاتما گاندھی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مہاتما گاندھی جو انگلینڈ کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، ان کی ذہن سازی کر کے ہندوستان لے آنے والے مسلمان تھے، اور ان کی وہاں جو حکمت عملی تھی، اس حکمت عملی کے پیش نظر ان کو تیار کر کے پورے جمعیت العلماء کے خرچ پر ان کو وہاں دورے کرائے گئے اور وہاں سے ہندوستان لایا گیا۔ ہندوستان کے پورے دورے مہاتما گاندھی نے جمعیت العلماء کے خرچ پر کیے۔ موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما بنانے والے مسلمان، یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ وہ مہاتما بنے ہیں تو مسلمانوں کی وجہ سے بنے۔ ملک کی آزادی کی ایک الگ تاریخ ہے، آزاد نہیں ہوا ملک، ہندو مسلمان سب مل کر کوشش کر رہے تھے۔ اس میں ایک چیز یہ طے ہوئی کہ ملک کی آزادی میں مسلمان جو حصہ لے رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ملک جب آزاد ہو، ملک کا جب دستور بنے، ملک کا جب قانون بنے، کانسٹیٹیوشن بنے، تو مسلمانوں کو مذہبی امور کے سلسلے میں مکمل آزادی ملے۔ یہ بات طے ہوئی۔ چنانچہ اس وقت ملک کا جو قانون ہے، کانسٹیٹیوشن جو بنا ہے، کانسٹیٹیوشن کی دفعہ 25 جو اس وقت بھی موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ بات صاف اور واضح الفاظ میں ہے کہ اس ملک کے بسنے والے ہر باشندے اور ہر شہری کو اپنے مذہب میں اور اپنے مذہبی معاملات میں عمل کرنے کے سلسلے میں مکمل آزادی۔ حکومت کسی بھی باشندے کے مذہبی امور میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ یہ قانون بنا، پاس ہوا، جب ملک آزاد ہوا، ملک کا دستور اور آئین بنا، اس کے اندر یہ چیز طے کی گئی کہ اس ملک کے بسنے والے ہر باشندے کو مذہبی اعتبار سے مکمل آزادی رہے گی۔ حکومت کسی معاملے میں مذہبی امور کے سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ یہ قانون بنا اور اس قانون پر ملک کا ہر باشندہ آج تک عمل کرتا آ رہا ہے، اور کسی کے مذہبی امور سے متعلق، مذہبی امور کہہ رہا ہوں، دنگے فساد نہیں، مذہبی جلوسوں میں دنگے فساد کرنا یہ شرپسند عناصر کا کام ہے۔ مسلمانوں نے الحمدللہ اپنی 2 عیدیں اس وقت قریب میں منائی، ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ آپ نے دیکھا کہ اتنے امن، سکون، اطمینان اور چین کے ساتھ مسلمانوں نے نماز عید، چاہے وہ عیدگاہوں میں ہو، چاہے وہ مساجد میں ہو، ادا کی، بغیر کسی امن کو توڑے، بغیر کسی پرابلم کے کریٹ کیے، مسلمانوں نے اپنے نماز عید کو ادا کیا اور پھر اپنا ان کا جو کام تھا وہ کام انجام دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ عیدگاہوں میں گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مساجد میں گئے، اپنی نماز عید ادا کی اور پھر اس کے بعد وہاں سے واپس آ گئے۔ کسی قسم کا کوئی جلوس نہیں، کسی قسم کی کوئی مارا ماری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ملک کے شہری ہیں۔
اس مسئلے کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا. پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم ملک کے شہری ہیں. ہم پہلے اپنے مذہب کا قانون دیکھیں گے، اس کے بعد ہم ملک کا قانون دیکھیں گے. اور ہم مذہب پر عمل کرتے ہیں، اسی لیے ملک میں امن اور چین کے ساتھ رہتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا مذہب اپنے ماننے والوں کو ملک کے قانون کی پاسداری کی تعلیم دیتا ہے. ہمارا مذہب اپنے ماننے والوں کو ملک کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی ہدایت دیتا ہے. اس لیے کہ ہمارا مذہب ہم اپنے ماننے والوں کو ملک کے قانون کے خلاف جانے سے روکتا اور منع کرتا ہے. دیکھو، ہندوستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا جو لا ہے، قانون ہے، دستور ہے، اس کے اندر دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے کرمنل لا اور ایک ہے سول لا. کرمنل لا کا مطلب یہ ہے کہ بھئی چوری، ڈکیتی، زنا، لوٹ مار، یہ ان ساری چیزوں کے لیے ایک قانون ہے. اور یہ قانون ملک کے قوانین کے اعتبار سے ہر باشندے کے لیے ایک جیسا ہے. چوری اگر مسلمان کرے گا تو ملک کا قانون جو سزا اس کے لیے تجویز کرے گا وہی سزا غیر مسلم کے لیے بھی تجویز کرے گا. چوری اگر عیسائی کرے گا تو جو سزا اس کے لیے تجویز ہوگی وہی سزا ایک سکھ کے لیے بھی تجویز ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کرمنل لا ہے، اور اس لا کے تحت ملک کا ہر باشندہ، ملک کا ہر بسنے والا ایک جیسا ہے. سب کے لیے ایک قانون ہے. آل آر ایکول، ساروں کے لیے ایک قانون. لیکن ایک دوسری قسم ہے قانون کی، سول لا، جس کے اندر نکاح، طلاق، وراثت اور دیگر چیزیں یہ اس کے اندر آتی. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کے معاملے میں قرآن و سنت کی جو ہدایت ہے اس ہدایت پر عمل کرنا ہے. یہی ہماری پہچان ہے اور یہی ہمارا امتیاز ہے اس ملک کے اندر. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو سپہ سالار تھے آزادی کے اندر، انہوں نے جو وزیر تعلیم بھی رہے ہیں، ملک کے پہلے وزیر تعلیم، جب ملک کا دستور بنا ہے تو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے اکابر گزرے ہیں، ان اکابر نے باضابطہ یہ بات اس کے اندر شامل کروائی کہ مسلمانوں کا جو مسلم پرسنل لا ہے اس کے اندر حکومت کبھی کوئی مداخلت نہیں کرے گی. آج جو یونیفارم سول کوڈ کی بات کی جا رہی ہے اور یو سی سی پورے ملک میں لاگو کرنے کی بات بڑے زور و شور سے کی جا رہی ہے. کئی ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے. ایک ویڈیو میری بھی نظر سے گزرا، میں نے بھی دیکھا. اس کے اندر ایک آدمی جو دوسرے مذہب کا ہے وہ اپنا ایک پیغام پورے لوگوں کو عام کر رہا ہے، ایک ملک ایک قانون، ایک ملک ایک قانون. اور اس کے ذریعے سے وہ یہ بات بتلانا چاہتا ہے کہ اگر پورے ملک میں ایک قانون رہے گا تو ساروں کے لیے ایک جیسی صورتحال ہوگی، ملک کے اندر امن، چین اور سکون ہوگا. در حقیقت میں آپ سے کہوں کہ یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے حکومت چاہتی ہے کہ مذہبی امور میں مسلم پرسنل لا میں ڈائریکٹلی مداخلت کر دے. اللہ نہ کرے ہزارہا مرتبہ، کروڑہا مرتبہ نہ ہو کہ اگر نعوذ باللہ یہ قانون اگر پاس ہوتا ہے تو نقصان کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ مسلمانوں کی شادیاں رجسٹر آفس میں ہوں گی، رجسٹرار کے دفتر کے اندر مسلمانوں کی شادی ہوگی، قاضی وازی نہیں آئے گا. طلاق کا، خلا کا جو معاملہ ہوگا
اس کے لیے بھی قانون سے کام کرنا پڑے گا، کوئی قاضی اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ وراثت کا جو مسئلہ ہوگا کہ بھئی باپ کے انتقال پر اس کی بیوی کو کتنا ملے گا، بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا، جو مذہبی قانون ہے، اس مذہبی قانون سے ہٹ کر اب اس کا فیصلہ کورٹ کرے گا۔ کوئی مفتی آپ کو علم الفرائض کے حساب سے مسئلہ بنا کر نہیں دے سکے گا۔ اور یہ تو صرف ابتدا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ تعلیمی اعتبار سے، دیگر اور تمام چیزوں کے اعتبار سے مسلمانوں کو گویا یوں سمجھو کہ نام کا مسلمان رکھ کر کام پورے وہ کروائے جائیں گے جو حکومت چاہتی ہے۔ صرف نام کا مسلمان رکھا جائے گا، کام وہ ہوگا جو حکومت چاہے گی۔ آہستہ آہستہ ان قوانین کے بعد پھر عبادات پر بھی مسئلہ آئے گا کہ مسلمانوں کو اس طریقے کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کو لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، مسلمان ایک ساتھ اتنا جمع غفیر عبادت کے لیے جمع نہیں ہو سکتا، ان کے لیے الگ الگ ٹائمز میں الگ الگ کام کیے جائیں۔ یہ ساری منصوبہ بندی اور یہ پلاننگ ہو چکی ہے، یہ ساری پلاننگ ہو چکی ہے، بس اس کو اپلائی کرنے کی دیر ہے۔ اچھا، پھر حکومت یہ بھی سمجھ رہی ہے کہ اس سے پورے ملک کے ہندوؤں کو یکتا ہو جائے گی، پورے ملک کے ہندو ایک ساتھ سر جوڑ کر کے بیٹھیں گے۔ یاد رکھنا ایک اور قانونی پیچیدگی اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ قانون جہاں مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، مذہبی امور میں مداخلت کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے، غیر مسلموں میں ہندوؤں کے اندر اتنی ذات پات ہے اور اتنے طبقات ہیں کہ ان تمام طبقات کے لیے یکساں سول کوڈ لا کر ان ساروں کو ایک بینر تلے جمع کرنا یہ حکومت کے بھی بس میں نہیں ہے، یہ حکومت کے بھی بس میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہندوؤں کی جتنی ذاتیں اور جتنی ان کی جو ہے برادریاں ہیں، ہر برادری میں نکاح کا طریقہ الگ ہے۔ آپ دیکھ لیں تلنگانہ کے اندر ہندوؤں کی شادیوں کا طریقہ الگ ہے، کیرلا کے اندر ہندوؤں کی شادی کا طریقہ الگ ہے، چنئی، مدراس، تمل ناڈو کے اندر ہندوؤں کی شادیوں کا طریقہ الگ ہے، گجرات کے اندر ہندوؤں کی شادیوں کا طریقہ الگ ہے۔ ان ساروں کے لیے ایک قانون بنانا، نکاح کا، طلاق کا، وراثت کا، یہ خود حکومت کے لیے درد سری ہے، یہ خود حکومت کے لیے درد سری ہے۔ لیکن جب اندھ بھکتی کی پٹی آنکھ پر پڑ جاتی ہے تو پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی، ملک صاحب، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس وقت سارا کفر مل کر یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک کے اندر ان کے مذہبی امور پر عمل کرنے کی اجازت نہ دی جائے، یہ ان کا اس وقت کا بنیادی مقصد ہے۔ اب ذرا یہاں رک کر ایک بات کہوں، تھوڑی سی کڑوی ہے مگر حقیقت، پورا کفر مل گیا، کفر کی تمام ٹکڑیاں مل گئیں ایک بات کو پورا کرنے کے لیے کہ اب مسلمانوں کو ملک میں مذہبی امور کے سلسلے میں عمل کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ پورا کفر متحد ہو گیا، جبکہ ہر ایک کفر کا دیوی دیوتا الگ، ان کے عقائد الگ، ان کے نظریات الگ، ان کے رسوم و رواج الگ، ان کے طور طریقے الگ، ان کے زندگی کے جینے کے طریقے اور ان کا اپنا لائف سٹائل الگ الگ، لیکن سارا کفر مل کر ایک ساتھ متحد ہوا ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ مسلمانوں کو مذہبی امور کے سلسلے میں اس ملک میں رہتے ہوئے عمل کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور ہم تمام مسلمان، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی ہو،
کوئی اور ہو، ہمارا قرآن ایک، ہمارا رسول ایک، ہماری نماز ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہماری اذان ایک، ہمارا دین ایک، ہمارے شعائر ایک، ہمارا مذہب ایک، یہ ساری چیزیں ایک ہونے کے باوجود ہم اس کفر کے سلسلے میں متحد نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی قابل عبرت بات ہے، سب سے بڑی قابل عبرت بات ہے۔ جہاں ہم جاتے ہیں ہم اپنے افکار اور نظریات اور اپنا تعلق اور اپنی وابستگی جس مسلک سے ہے، جس مشرب سے ہے اور جس جو ہے امتیازی شان سے ہمارا تعلق ہے، ہم پہلے اس کو مقدم رکھتے ہیں، ہم پہلے اس کو مقدم رکھتے ہیں۔ میرے بزرگوں یاد رکھنا، یہ ہمارا جو آپسی اختلاف ہے، یہی اختلاف ہمارے دشمن کو مضبوط کر رہا ہے۔ یہ جو ہمارا آپس کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے ہمارا آپس کا اختلاف، یہ ہمارا اپنا گھر کا اندرونی معاملہ، لیکن باہر والے سارے کے سارے متحد ہو گئے، گھر والے متحد نہیں۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھو آپ کہ ایک گھر کے اندر 10 افراد رہتے ہیں، ایک گھر کے اندر 10 افراد رہتے ہیں، ان 10 افراد میں جوڑ نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہیں، اور ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا جتھا، بڑا دستہ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ اگر وہ 10 اس وقت آپس میں اپنے اتحاد کو مضبوط کر کے اس دستے کا اور اس جھتے کا مقابلہ کریں تو یہ 10 کی جان بچ سکتی۔ اگر آپس میں متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کی کوئی بھی تدبیر کریں، بھاگ جانے کی تدبیر کریں یا لڑنے کی تدبیر کریں، کوئی اور تدبیر کریں، لیکن اگر اتحاد کے ساتھ آپس کے ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہوئے کام کریں گے تو ہر ایک کی جان بچ سکتی۔ اور اگر یہی کہیں کہ بھئی ہمارے درمیان تو کوئی جوڑ نہیں ہے، تو اپنا دیکھ میں اپنا دیکھوں گا، وہ اپنا دیکھے وہ اپنا دیکھے، تو پھر ہوگا یہ کہ یہ 10 کے 10 عبرتناک موت مریں گے، ہے نا؟ بالکل یہی حال اس وقت میں ہمارا ہے کہ ہم 10 افراد ہیں، 10 الگ الگ ٹکڑیوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں کہ بھئی بریلوی ایک طرف، دیوبندی ایک طرف، تبلیغی ایک طرف، اہل حدیث ایک طرف، جماعت اسلامی ایک طرف، اور فلاں ایک طرف، اور یہ ایک طرف، اور پورا کفر مل کر ہمارے اوپر حملہ آور ہے۔ ہم اس وقت بھی آپس میں اگر متحد نہیں ہوں گے اور آپس میں ہم اپنے اتحاد کو نہیں جوڑیں گے تو ان لوگوں کے لیے ہم سارے کے سارے لقمے تر بنے ہوئے ملیں گے، جو آئے گا ہمارا نقصان کر کے جائے گا۔ اور اتنے سالوں سے یہ نقصان ہم برداشت کرتے آ رہے ہیں، اتنے سالوں سے یہ نقصان ہم برداشت کرتے آ رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، کہ اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کے لیے ایک راستہ طے کر دیا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہماری جانب سے، ہمارے حکم کی جانب سے ایک طریقہ، ایک راستہ تمہارے لیے ہم نے تجویز کر دیا ہے۔ فاتبعها، آپ اس پر چلیے، آپ اس کی اتباع کریے۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں کی اتباع مت کریے، ان لوگوں کے طریقے پر مت چلیے جو خواہش نفس کے غلام ہیں اور جو نہیں جانتے کہ حقیقت کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، قرآن صاف کہتا ہے، ہمارا اس وقت بہت صاف اور واضح الفاظ میں یہ اعلان ہے کہ ملک کی سالمیت اور ملک کا امن، بھائی چارگی، ملک کی شانتی اور ملک کے اندر سکون اور اطمینان اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جبکہ ملک کے آئین میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ بہت سارے لوگ مثال دیتے ہیں کہ بھائی یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر ساروں کے لیے ایک قانون ہے،
امریکہ پورا ملا کر جتنا ہوتا ہے ہمارے ملک کے ایک کونے میں آ جاتا ہے۔ وہاں کی جو آبادی ہے وہ آبادی اگر دیکھی جائے تو ہمارے ملک کے ایک کونے کی آبادی ہے۔ وہاں افراد کم ہیں، ہاں یونیفارم سول کوڈ وہاں قابل قبول ہو سکتا ہے جہاں کے رہنے والے پورے کے پورے ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، وہاں لگاؤ، شوق سے لگاؤ۔ ہندوستان متنوع آبادی والا ملک ہے، یہاں ہر رنگ و روپ کا آدمی ہے، ہر نسل کا آدمی ہے، ہر مذہب کا آدمی ہے، ہر دھرم کو ماننے والا ہے۔ اس متنوع آبادی میں تم اگر ایک قانون لانا چاہو گے اپنے پیروں پر تم خود کلہاڑی مارنے والے بنو گے، اور یہ مسلمانوں کی طرف سے حکومت کو اور حکومت کے نمائندوں کو ہماری طرف سے یہ اعلان ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں، آپ ساتھ دیں یا نہ دیں، میں اپنی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن صاف کہتا ہے کہ اللہ کے احکام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تم قانون بناؤ گے، ہم قانون توڑیں گے انشاءاللہ۔ تم قانون بناؤ گے، ہم قانون توڑیں گے انشاءاللہ۔ ملک کی سالمیت اسی وقت برقرار ہے جب یہاں مسلمانوں کو ان کے اپنے مذہبی امور میں مکمل آزادی دی جائے اور مسلمانوں کے مذہبی امور میں کوئی مداخلت نہ کی جائے۔ قرآن کہہ چکا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے احکام میں اب تا قیامت کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور تم یہ جو ہمیں ڈرا رہے ہو یونیفارم سول کوڈ کے نام سے، UCC کے نام سے، ہم تم کو جواب دیتے ہیں باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان ساری جو حکومتی پالیسی ہیں اور حکومت کی جانب سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو ناپاک عزائم رکھے جاتے ہیں، ہماری یہ دعا ہے اے اللہ ان ناپاک عزائم کو آپ اپنی قدرت سے نیست و نابود فرمائیے، اور تا قیامت اور ملک کے اندر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تک اسلام زندہ تھا، اسلام زندہ ہے اور اسلام زندہ رہے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔